حق کی عورت کو کامیابی کی شرط جو اللہ نے لگائی ہے اس کی پہلی شرط ہی معلوم نہ ہو، ایسی ہر عورت کی ناکامی 100% طے ہے۔ مرد آدمی وہ لوگ تو اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک کور کر لیتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں، لیکن عورتیں بمشکل کوئی کپڑا میں ڈھکتی ہیں۔ اسلام میں عورت کی عزت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، ہیرے جواہرات تمام دنیا میں قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سوچیں کہ ہم اس جن پر کیسے قابو کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب صرف ایک ہے کہ ہر عورت اگر حجاب کرے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین بنت حسن، MSc مائکرو بایولوجی، زوجہ ارشد بشیر مدنی، آج کے اس نشست کی ناظم جلسہ ہوں۔ میں سب سے پہلے محترمہ زہرا پروین سے التماس کرتی ہوں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ فرمائیں۔ محترمہ زہرا پروین۔ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 54 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم میں سے جو مرد یا عورت اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی، اور وہ لائی گئی قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی۔ وہ لوگ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، اور سخت اور تیز ہوں گے اللہ کے نہ ماننے والوں پر۔ اللہ کے راستے میں خوب جد و جہد کریں گے، یعنی خوب دعوت اور اصلاح کا کام کریں گے، اور کسی تانا دینے والے کے تانے کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جو وہ جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی محترمہ زہرا پروین۔ اب میں آپ کے سامنے دعوتی میدان میں کوشش کرنے والی ہونہار سمیہ فاطمہ کو سٹیج پر مدعو کرتی ہوں۔
جو بنت عمران ہیں اور جن کی والدہ کا نام محترمہ ندا ہیں، جو عمران بھائی کی پہلی اہلیہ ہیں۔ سمیہ فاطمہ 4th کلاس کی طالبہ ہیں۔ اب میں ان سے التماس کرتی ہوں کہ وہ اپنی پیشکش کے ذریعے سامعین کو پیغام دیں۔ سمیہ فاطمہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرا نام سمیہ فاطمہ ہے اور میں جناب عمران اور محترمہ ندا کی سب سے بڑی صاحبزادی ہوں۔ اب میں آپ سب کو ایک نظم سناؤں گی۔ ہم ہوں گے کامیاب، ہم ہوں گے کامیاب، ہم ہوں گے کامیاب ایک دن۔ اوہو من میں ہے وشواس، پورا ہے وشواس، ہم ہوں گے کامیاب ایک دن۔ ہوگی شانتی چاروں اور، ہوگی شانتی چاروں اور، ہوگی شانتی چاروں اور ایک دن۔ اوہو من میں ہے وشواس، پورا ہے وشواس، ہم ہوں گے کامیاب ایک دن۔ اب نہیں کسی کا ڈر، اب نہیں کسی کا ڈر، اب نہیں کسی کا ڈر کوئی دن۔ اوہو من میں ہے وشواس، پورا ہے وشواس، ہم ہوں گے کامیاب ایک دن۔ ہم چلیں گے ساتھ ساتھ، ڈال ہاتھوں میں ہاتھ، ہم چلیں گے ساتھ ساتھ ایک دن۔ اوہو من میں ہے وشواس، پورا ہے وشواس، ہم چلیں گے ساتھ ساتھ ایک دن۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ یہ تھی سمیہ فاطمہ۔ اور اب میں محترمہ کیپٹن ڈاکٹر سلطانہ خان، جو آج کے مہمان خصوصی ہیں، کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ایک اور معزز مہمان محترمہ ڈاکٹر سیما سوٹے کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آئیے اب میں آپ کو آج کے مہمان خصوصی محترمہ کیپٹن ڈاکٹر سلطانہ خان کا تعارف پیش کروں۔ محترمہ کیپٹن ڈاکٹر سلطانہ خان سکندرآباد میں پیدا ہوئیں اور وہیں پر پلی اور بڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے سینٹ اینس ہائی اسکول سے اسکولنگ کی اور عثمانیہ یونیورسٹی سے انگریزی زبان میں ماسٹرز ڈگری لی، یعنی MA انگلش لٹریچر۔ انہیں ریڈی ویمنز کالج میں انگلش لٹریچر کے ضمن میں سونے کا تمغہ نوازا۔ محترمہ ڈاکٹر سلطانہ خان مسلم اور غیر مسلم خواتین معاشرے میں بالخصوص ایک نامور شخصیت ہیں۔ وہ PhD ڈاکٹر سے زیادہ کیپٹن کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ محترمہ کیپٹن ڈاکٹر سلطانہ خان NCC گرل کیڈٹس کی کمانڈنگ آفیسر ہیں اور ان کے 200 سے زائد شاگردات ہیں۔ وہ ایک بہترین سپورٹس وومن بھی ہیں اور وہ بے لوث خدمت خلق پر یقین رکھتی ہیں۔ محترمہ کیپٹن ڈاکٹر سلطانہ خان ایک بے باک، بہادر اور ایماندار سماجی کارکن کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ میں آپ کو
हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरमा डॉक्टर सीमा सूटे का तारुफ देती हूँ। डॉक्टर सीमा सूटे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन की हैसियत से डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में अपनी खिदमत अंजाम देती हैं। डॉक्टर सीमा सूटे महाराष्ट्र की हैं और वो एक बुद्धिस्ट हैं, यानी बुद्ध मत की मानने वाली। आपकी एक इम्तियाजी खुसूसियत और एक कारनामा ये है कि सन 2006 ईस्वी में फोरेंसिक मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली सारे महाराष्ट्र में ये अकेली खातून थी। एक और अहम बात यह है कि वो एक बुद्धिस्ट होते हुए भी अपने खुले जहन का उन्होंने इस प्रोग्राम में आमद से सबूत पेश किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग डॉक्टर सीमा सूटे के लिए दुआ करें, क्योंकि हैदराबाद आमद के बाद वो इस्लाम पर काफ़ी तहकीक कर रही हैं और इसी ज़िमन में उन्होंने 3 दिन क़ब्ल IREF पर अपने शौहर के साथ आकर इमरान भाई और मोहतरमा अमतुल मतीन से इस्लाम से मुतालिक मालूमात की और उनके गलत फहमियों को दूर किया और माशाअल्लाह अनकरीब है कि वो अल्लाह की तौफीक से इस्लाम कबूल कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको IREF का तारुफ देना चाहती हूँ। IREF इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन, हुमायूं नगर, हैदराबाद। बुनियादी तौर पर एक दावती इदारा है, यानी गैर मुस्लिमों में इस्लाम का सही तारुफ पेश करना है और इस्लाम से मुतालिक पाए जाने वाली गैर मुसलमानों की गलत फहमियों को कुरान, सही अहादीस और सहाबा अकराम के फहम और मनहज के मुताबिक मंतिकी, साइंसी दलाइल और वजूहात की बुनियाद पर बात को पेश करना है। IREF के प्रोग्राम अक्सर बाज़बाने अंग्रेजी होते हैं, लेकिन उर्दू के प्रोग्रामों की भी कमी नहीं होती। ये सारे उमूर जनाब इमरान साहिब सदर IREF की निगरानी में तय पाते हैं। आइए मैं आपको IREF इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन का निहायत ही अहम और मुतहर्रिक शोबे का तारुफ देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह IREF का शोबा ख़वातीन अपनी बहुत सारी खूबियों के बायस सारे हिंदुस्तान में अपना खुद का एक मुनफरिद मुकाम रखता है। IREF का शोबा ख़वातीन बेशुमार दीनी खिदमत अंजाम देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुतहर्रिक कारकर्दगी की बुनियाद पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी दिन ब दिन शोहरत कमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह IREF शोबा ख़वातीन में मोहतरमा अमतुल मतीन की तरबियत याफ्ता शागिर्दात इस्लामी दाइयात का काम अंजाम देती हैं। ये सब दाइयात इस्लाम और तक़ाबुल अदियान पर महारत रखती हैं। आइए मैं मोहतरमा अमतुल मतीन के शागिर्दात का मुख्तसर सा तारुफ देती चलूं। मोहतरमा ज़ैनब परवीन जो MSc फिशरीज हैं और LLB की भी तालिबा हैं। आप बुनियादी तौर पर IREF शोबा ख़वातीन की उर्दू मुखर्रिरा हैं और साथ में अंग्रेजी तकरीर पर भी महारत रखती हैं। मोहतरमा उज़मा ज़हूर MSc कंप्यूटर साइंस है और IREF शोबा ख़वातीन की तेलुगु मुखर्रिरा हैं। साथ ही साथ उर्दू और अंग्रेजी में भी तकरीर की महारत रखती हैं। वो हर हफ्ता
बज़बान तेलुगु संस्कृति चैनल पर भी तकरीर पेश करती हैं मोहतरमा ज़हरा परवीन, जो एक डॉक्टर हैं और आप अंग्रेजी में तकरीर की महारत रखती हैं। मोहतरमा इरम रज़वी M.Com हैं और आप भी अंग्रेजी में तकरीर की महारत रखती हैं। और खुद मैं नसरीन बिन्त हसन MSc माइक्रोबायोलॉजी ज़ौजा अरशद बशीर हूँ और माशाअल्लाह मैं IREF शोबे ख़वातीन की अंग्रेजी मुखर्रिरा भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शोबे ख़वातीन के ये दाइयात ना सिर्फ IREF के ऑडिटोरियम में बयानात देती हैं बल्कि शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस पर भी बयान होते हैं। IREF शोबे ख़वातीन में आप सब और दीगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम ख़वातीन के लिए कई सहूलतें दस्तयाब हैं। मसलन किताबों और CDs का बेहतरीन मजमुआ मौजूद है जहां पर पढ़ने और CDs मुशाहिदा करने का पुरसुकून माहौल मौजूद है और एक किड्स रूम का इंतजाम भी है ताकि ख़वातीन अपने छोटे बच्चों के साथ हाजिर हों और बगैर किसी परेशानी के बयानात से मुस्तफीद हो सकें और बच्चों को भी इस्लामी माहौल फराहम करें। शीरख्वार बच्चों की माओं के लिए अलहदा कमरे की सहूलत है, वजू और तहारत की सहूलत भी है। IREF का एक अहम शोबा फैमिली काउंसलिंग सेल है जिसके तहत घरेलू झगड़े, खास तौर पर शौहर और बीवी के दरमियान पाए जाने वाले उलझनों को कुरान और सही अहदीस की नसीहतों के जरिए से सुलझाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत सारे घरेलू उलझनों और मसाइल को हल करने की सादत नसीब हुई। अब मैं आपको IREF पर मुनक़िद होने वाले सालाना 2 अहम तरबियती प्रोग्राम्स का तारुफ देती हूँ। IREF इस्लामिक किड्स कैंप इस 10 रोज़ा प्रोग्राम में कम उम्र के बच्चे और बच्चियों को इस्लामी नहज पर गरमाई तातीलात यानी समर हॉलिडेज में इस्लामी बुनियादों की तरबियत दी जाती है। हिंदुस्तान में और बाकी दुनिया में पाए जाने वाले मशहूर मुख्तलिफ मज़ाहिब का बुनियादी तारुफ, इस्लामी ईमानियात और इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के अक़ीदों के दरमियान इम्तियाजी फ़र्क सिखाया जाता है। माशाअल्लाह इन बच्चों को एक दिन का इल्मी सफ़र करवाया जाता है जिसके तहत पिछली बार इन बच्चों को आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आली जनाब राजशेखर रेड्डी से भी मुलाकात करवाई गई और इन बच्चों को हाईटेक सिटी, हैथवे वगैरह ले जाया गया जहां इन्हें सॉफ्टवेयर कंपनीज का बराह रास्त मुशाहिदा करवाया गया ताकि इन बच्चों में भी आला तालीम हासिल करने का शौक और ज़ौक़ पैदा हो और इन्हें हाथवे ले जाकर वो तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताई गई जिसके ज़रिए से हमारे घरों तक ZTV, स्टार TV वगैरह जैसे सैटेलाइट चैनल्स नशर किए जाते हैं। और इन बच्चों को पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया जहां पर CID इंस्पेक्टर ने इन्हें समझाया कि जुर्म के नुकसानात क्या होते हैं और इन बच्चों को उंगली के निशान के जरिए मुजरिमों को किस तरह पकड़ा जाता है वो भी बताया गया। दूसरा अहम प्रोग्राम DTP यानी दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 20 रोज के लिए 10वीं जमात या उससे बड़ी खवातीन को ब्रदर्स के साथ साथ टीवी सर्किट के जरिए से और मोहतरमा अम्तुल मतीन के बराह रास्त निगरानी में प्रैक्टिस करवाकर इस्लाम और तकाबिले मज़ाहिब पर अवामी सतह की अंग्रेजी या उर्दू मुखर्रिरा बनाया जाता है ताकि हमारी मुस्लिम बहनें मखसूस खवातीन के महफिलों में बिल्कुल उसी तरह तकरीर कर सके जिस तरह इंशाअल्लाह आज कुछ ही देर में मोहतरमा अम्तुल मतीन तकरीर करने वाली हैं। ये प्रोग्राम आम तौर पर मई या जून के महीने में होता है। एक अहम ऐलान ये है कि आप सारे खवातीन के लिए
یہ سنہرا موقع ہے کہ آپ سب بھی اس دعوتی کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے پروگرام اپنے اسکول، کالج یا مقام پر رکھوانا چاہتے ہیں تو IREF کے شعبہ خواتین سے ربط پیدا کر کے اس عظیم سعادت سے مالا مال ہو سکتی ہیں، اور آپ سبھی خواتین کا مالی تعاون بھی ضروری ہے تاکہ ایسے اور بھی دعوتی کام بحسن خوبی آسانی کے ساتھ انجام پائیں اور آپ کو بھرپور اجر ملے۔ اب میں آج کی مقررہ عالم خواتین میں خطیبانہ انداز میں منفرد مقام رکھنے والی محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امت المتین بزبان انگریزی اور اردو عالمی پیمانے پر شیخ احمد دیدات رحمت اللہ علیہ کے دعوتی نہج پر کم عمر میں دعوتی مشن کا آغاز کیا۔ محترمہ امت المتین جناب عمران صدر IREF کی دوسری اہلیہ ہیں۔ محترمہ امت المتین سینٹ آنس ڈگری کالج سے BSc جینیٹکس کی طالبہ رہ چکی ہیں۔ فی الوقت وہ IREF کے شعبہ خواتین کی اصل مقررہ ہیں۔ محترمہ امت المتین اسلام اور تقابل مذاہب پر انگریزی اور اردو زبان میں تقریر کی مہارت رکھتی ہیں۔ محترمہ امت المتین کے انداز بیان کو بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ آپ کے بیانات بذریعے ETV اردو چینل 52 ممالک میں نشر کیے جا چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے رمضان المبارک سن 2007 عیسوی میں آپ نے ETV اردو پر لائیو سوالات اور جوابات کی نشست بھی بخوبی سنبھالی۔ حیدرآباد کے ایک لوکل سٹی کیبل نیٹ ورک پر بھی آپ کے کافی مؤثر بیانات ہو چکے ہیں۔ آپ کی ایک CD بزبان انگریزی بعنوان ویمنز رائٹس ان اسلام عالمی پیمانے پر مشہور ہوئی۔ خاص طور پر مغربی ممالک کی چند غیر مسلم خواتین نے جب اس CD کا مشاہدہ کیا تو ان کے اسلام سے متعلق کئی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں وہ لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ محترمہ امت المتین مختلف کالجز میں بھی لگاتار پابندی سے سال تمام ہفتہ واری بیان دیتی ہیں، جیسے گوتم کالج، مخفمجہ کالج، ڈیکن میڈیکل کالج، سجاتا کالج، نامپلی گورنمنٹ کالج، ورڈسورتھ اسکول، پرنسس ایسن اسکول وغیرہ۔ اور ایک بہت ہی اہم بات آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ محترمہ امت المتین 2 معصوم بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اس پروگرام کی رات اور دن ایک کر کے تیاری کی ہے۔ ان کی بڑی بیٹی کی عمر صرف 18 مہینے ہے اور ان کی چھوٹی بیٹی کی عمر صرف 7 مہینے ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کی اردو تقریر مع سوالات و جوابات رہے گی، جس کا عنوان ہے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت۔ میں گزارش کرتی ہوں کہ محترمہ امت المتین اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरमा नसरीन साहिबा, IREF की जानिब से इस जलसे की नाज़िमा, मोहतरमा मेहमान खुसूसी कैप्टन डॉक्टर सुल्ताना खान, मोहतरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सीमा सुते, तमाम बुज़ुर्गों का और मेरी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप सब पर अल्लाह सुब्हान तआला की सलामती, रहमत और बरकत हो। मेरी तकरीर का उन्वान है, कैसे बन सकती हूं मैं कामयाब औरत। सबसे पहले तो मैं आप सबको लफ्ज़ औरत के माने का खुलासा कर दूं, ताकि जब मैं आप तमाम को कामयाबी के उसूल बताऊं तो आपके जहन में ये सवाल ना पैदा हो कि कामयाबी के लिए मर्द हजरात के चंद उसूल औरतों की कामयाबी के उसूल से अलहदा क्यों है। कई लोगों को ये गलत फहमी है कि लफ्ज़ औरत उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, जबकि हकीकत तो यह है कि औरत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसका इस्तेमाल ज़ुबानों की तहक़ीक़ करने वाले माहिरीन यानी कि लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट बताते हैं कि कुरान मजीद के नुज़ूल के सदियों पहले से लफ्ज़ औरत का इस्तेमाल होता आया है। इसका माना यह हुआ कि लफ्ज़ औरत को कुरान ने ईजाद नहीं किया और दरअसल अरबी लफ्ज़ औरत के बुनियादी माने हैं गैर महफूज चीज़, खुली हुई चीज़ या खुला हुआ मुकाम और खाली। इसके अलावा लफ्ज़ औरत के दीगर माने भी हैं, मसलन सरहद वगैरह में खलल पड़ना, जिस्म की ढांपी जाने वाली जगह कि अगर वो जाहिर हो जाए तो फिर शर्म महसूस हो। अगर हम लफ्ज़ औरत के इन तमाम मानों का जायजा लें तो पता चलता है कि जिस चीज़ को भी औरत कहा गया तो फिर उस चीज़ की फितरत में ही ये शामिल है कि उसे ढांक कर छुपा कर रखा जाए ताकि उसके जाहिर हो जाने से कोई नुकसान ना हो और न शर्मिंदगी का बाज बने। उर्दू ज़ुबान में औरतों के लिए इस्तेमाल होने वाला मशहूर लफ्ज़ खातून है और इसी तरीके से अरबी में औरत ज़ात को मरअतुन, इमराअतुन और निसा कहा गया। तो लिहाजा मैं मेरे सामियात और नाज़िरात से गुजारिश करती हूँ कि जब वो मेरी बखिया तकरीर सुने तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर औरतों को या ख़वातीन को कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले उनको उस चीज़ पर अमल करना होगा कि वो अपने आप को ढांक कर रखें और अपने आप को जाहिर ना होने दें किसी ऐसों के सामने और कोई ऐसी जगह कि जिसकी वजह से खुद उन्हें शर्मिंदा होना पड़े या उनके अपने उनकी वजह से शर्मिंदा हो या सारा मुआशरा बेशर्म हो जाए। और तो और इन सब से भी बढ़कर ये कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और नाराजगी हम औरतों की दीगर कामयाबियों का जरिया बने। जिस तरह अंग्रेजी जुबान में औरत को फेरड सेक्स भी कहा जाता है और उर्दू में सिन्फ़े नाजुक भी कहते हैं, इसी तरीके से अरबी जुबान में, अरबिक लैंग्वेज में औरत को मरअतुन और इमराअतुन कहा गया, जिसका माना है कोई लुभाने वाली चीज या ऐसी चीज जिससे दिल को तसल्ली मिले। अरबी जुबान में औरतों को निसा भी कहा गया, जिसका माना है
پیچھے چھوڑ دی جانے والی چیز۔ عرب عورتوں کو نساء اس لیے کہتے کیونکہ یہ لوگ عورتوں کو گھروں میں چھوڑ کر میدان جنگ میں جاتے، وہاں دشمنوں سے لڑتے اور پوری کوشش کرتے کہ چاہے خود کی جان چلی جائے تو پرواہ نہیں، لیکن دشمن ان کی عورتوں تک آ کر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو گویا عورت کو نساء اس لیے نہیں کہا گیا کہ اسے کوئی ڈیگریڈڈ چیز یا گری ہوئی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ نساء اس لیے کہا گیا، پیچھے اس لیے چھوڑا گیا تاکہ خود سامنے رہ کر پیچھے والی چیز کی حفاظت کی جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کامیابی سے مراد کیا ہے۔ اگر ہم عربی زبان کا جائزہ لیں تو عربی زبان میں اکثر کامیابی کے لیے فتح اور فلاح کے الفاظ کا استعمال ہوا، اور اگر ہم قرآن مجید کا جائزہ لیں گے تو قرآن مجید میں بھی اکثر فتح اور فلاح کے لفظ کا استعمال ہوا کامیابی کے لیے۔ لیکن ایک خاص بات جو غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتح کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد دنیاوی کامیابی ہے، اور جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاح کا لفظ استعمال کیا تو وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب کبھی ہم قرآن مجید میں فلاح کے لفظ والی آیات پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہم اگر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں کامیابی کا وعدہ کرتا ہے۔ مثلا توحید کا عمل، رسول کی اتباع، معروف پر ابھارنا، منکر سے رکانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ سب ہمارے جو اعمال ہے اس کی ادائیگی اگر ہم کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں کامیاب ہونے کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سب کو سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتی ہوں میری تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ آج کی میری اس تقریر میں میں آپ کو فلاح کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی کی طرف زیادہ توجہ اور یاد دہانی کر دوں گی، نصیحت کر دوں گی، نہ کہ فتح والی دنیاوی کامیابی کے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور اسے کئی گنا زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جب کبھی ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا تصور آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف فتح والی کامیابی رہتی ہے، یعنی دنیاوی کامیابی رہتی ہے، اور آخرت کی کامیابی کا تصور ہی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی آسانی سے دنیا میں نام، دنیا میں پیسہ، دنیا میں شہرت کے خاطر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی پسند ناپسند، اللہ کی رضا اور ناراضگی کا لحاظ کیے بغیر اپنے دین اور اپنے ایمان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو انشاءاللہ کامیابی سے متعلق کئی دنوں تک تقریر کر سکتی ہوں، لیکن وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں صرف 3 آیتیں سمجھاتے ہوئے اپنی تقریر کو انشاءاللہ مکمل کر دوں گی۔ یہ 3 وہ آیتیں ہیں جو شاید ہی کوئی ایسی مسلمان ہماری بہن ہوگی جن کو یہ 3 آیتیں یاد نہ ہو۔ ان 3 آیتوں کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قرآن مجید کے بجائے یہ 3 آیتیں نازل کر دیتے تو یہ انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی۔ اگر ہم لوگ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں جملہ 3 ایسی صورتیں ہیں جن میں صرف 3 آیتیں آئی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید میں سورہ کوثر سورہ نمبر 108 یعنی سورہ نمبر 108 پڑھیں گے، اس میں صرف 3 آیتیں آئی ہیں۔ اگر ہم سورۃ النصر پڑھیں گے جو قرآن مجید کا 110 نمبر والا سورہ ہے یعنی 110 نمبر والا سورہ ہے، اس میں بھی صرف 3 آیتیں آئی ہیں، اور جس 3 آیتوں کو میں نے اپنے بیان کے لیے منتخب کیا ہے اس میں بھی صرف 3 آیتیں آئی ہیں۔
اور اس سورے کا نمبر ہے سورہ نمبر 103, سورہ نمبر 103, اور سورے کا نام سورۃ العصر. تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت اور ترجمہ پڑھ دوں اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر کر دوں تاکہ ہم سب کو کامیابی کا اصل معنی اور پیمانہ سمجھ میں آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں, الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائیں, وعملوا الصالحات, جو نیک اعمال کریں, وتواصوا بالحق, جو حق پر ڈٹ جائیں اور دوسروں کو حق پر ڈٹنے کی دعوت دیں, وتواصوا بالصبر, جو صبر کریں اور دوسروں کو صبر کرنے کی دعوت دیں. آئیے اب ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کامیابی کی شرطوں پر غور کرتے ہیں تاکہ ہم سب کو کامیابی حاصل کرنے آسانی ہو. سب سے پہلے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں کہا والعصر, قسم ہے زمانے کی, اگر آپ غور کریں گے کوئی بھی قسم کب کھاتے ہیں؟ اگر میں اپنی بات سامنے والے کو منوانا چاہتی ہوں, میں کہتی ہوں میں قسم کھاتی ہوں, اور اگر بات سنجیدہ ہو تو میں کہتی ہوں میں میری ماں کی قسم کھاتی ہوں, باپ کی قسم کھاتی ہوں, کبھی کہوں گی اس قرآن کی قسم کھاتی ہوں. اگرچہ کہ اسلام میں سوائے اللہ کی قسم کسی اور کی قسم نہیں کھانا ہے, یہ شرک ہوگا. سوائے اللہ کے کسی کی قسم نہیں کھانا ہے, کھائیں گے تو شرک ہوگا. یہ کیسے؟ کیونکہ ہم جب کسی کی قسم کھا رہے ہیں گویا ہم نے اس چیز کو اپنی بات پر ہم نے گواہ بنا لیا. مثلا اگر میں اپنی ماں کی قسم کھاتی ہوں اور میرے اس معاملے میں وہاں پر ماں موجود نہیں ہے تو پھر میں جھوٹی ہوں. اگر میں باپ کی قسم کھاتی ہوں اور میرے اس معاملے میں باپ وہاں پر موجود نہیں ہے تب بھی میں جھوٹی ہوں. اگر میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں اور اگر قرآن میرے اس معاملے میں وہاں پر موجود نہیں ہے تب بھی میں جھوٹی ہوں. لیکن جب میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں تو یہ میرا پورا حق ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کا علم, اللہ کی نالج ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. تو قسم صرف اللہ کی کھائیں گے. اور جب کبھی ہم کسی کی قسم کھاتے ہیں تو ہم اس چیز کی کھاتے ہیں جس کو ہم اپنے سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں. میں کبھی بھی یہ مائک کی یا کیبل کی, ٹیبل کی قسم نہیں کھاتی. کس کی قسم کھاتی ہوں؟ جس کو میں اپنے سے زیادہ افضل سمجھتی ہوں. ماں کی قسم کھا لیا کیونکہ ماں میرے لیے افضل ہے, باپ کی قسم کھا لیا کیونکہ باپ میرے لیے افضل ہے, قرآن کی قسم کھا لیا کیونکہ قرآن میرے لیے افضل ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں, کائنات میں ہمارے لیے سب سے افضل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اسی لیے قسم صرف اللہ کی کھائیں گے. اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا غور کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. والعصر, قسم ہے زمانے کی. اگر آپ تھوڑا سا اس قرآن پر غور کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگرچہ کہ کئی مقامات پر قسم کھائی ہے, جیسے کہ والشمس, سورج کی قسم, والقمر, چاند کی قسم, کئی مقامات پر اللہ نے قسم کھائی ہے. لیکن اس سورے میں جو اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی کافی اہمیت ہے. لیکن ہم مسلمانوں میں پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر, تدبر نہیں کرتے. کیوں اللہ نے کھائی ہوگی؟ علامہ اقبال مسلمان امت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک شعر فرماتے ہیں, قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان. اب کیونکہ میں مرد مسلمان کہہ رہی ہوں, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورتیں غوطزن نہیں ہونا چاہیے, اس کا معنی پوری مسلمان امت سے ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. لیکن ہم مسلمانوں میں پریشانی یہ ہے کہ ہم اس قرآن پر غور و فکر, تدبر نہیں کرتے, اور
اگر کوئی غور و فکر کرنے نکل جائے تو ایسا غور و فکر کرتے ہیں جو کبھی صحابہ نے بھی نہیں کیا ہوگا. غور و فکر جب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے، اور جب کسی عام مسلمان سے کہا جائے کہ آپ قرآن میں غور کرو، تو ہم مسلمانوں میں پریشانی یہ ہے، ہم کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے ہیں. جب قرآن پر کہا جائے کہ غور کرو، فکر کرو، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تیرنا نہیں آتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر میں سوئمنگ سیکھنا چاہتی ہوں، تیرنا سیکھنا چاہتی ہوں، اور دنیا کے سب سے بڑے سوئمنگ ماسٹر کو میں نے بلا لیا اور اس کو کہا کہ آپ مجھے پہلے سوئمنگ کرنا سکھا دیجئے، بعد میں پانی میں اتروں گی، وہ تو کہے گا یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ کو پانی میں اترنا پڑے گا تب جا کر آپ تیرنا سیکھ سکتی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم سب کو کامیاب ہونا ہے، ہم سب کو ہدایت حاصل کرنا ہے، تو 1 کروڑ علماء کے 1 کروڑ سال تک بھی آپ بیان سنیں گے تو کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. کامیاب کیسے ہوں گے؟ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ اس قرآن کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کھولیں. اس قرآن کو جو ہمارے تاپدانوں میں دھول میں پڑی ہوئی ہے وہاں سے اس قرآن کو نکالیں. اس قرآن کو جو شاید سال میں 1 مرتبہ نکلتی ہے ہمارے گھر سے، اس کو وہاں سے نکالیں اور کھول کر پڑھیے. انشاءاللہ تب جا کر آپ کو ہدایت ملے گی. اب جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ قرآن پر غور و فکر تدبر کرنا چاہیے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ غور کریں گے، جب ہم زمانے کی بات چیت کرتے ہیں کہ میرے بچپن کے زمانے میں، میرے جوانی کے زمانے میں، میرے بڑھاپے کے زمانے میں، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زمانہ ماضی، حال اور مستقبل یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے تحت بانٹا جاتا ہے. اور اس زمانے کے لیے وقت کا طے ہونا ضروری ہے. وقت کے طے ہونے کے لیے دن اور رات کا آنا جانا ضروری ہے. اس کے لیے کائنات میں سورج، چاند، ستارے، ان سب کا گھومنا پھرنا ضروری ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورج، چاند، ستارے، جو سیارے ہیں، یہ اس وقت سے موجود ہے جب ہم نے تمہارے سب سے پہلے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمہاری سب سے پہلی ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اور یہ سورج، چاند، ستارے گواہ ہے اس دن سے کہ اگر کسی قوم نے، اگر کسی گروہ نے انسانوں میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. پوچھ لو یہ چاند، سورج، ستارے، یہ لوگ گواہ ہیں میری اس بات پر. انہوں نے دیکھا ہے کیسے قوم پر عذاب آیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم ہے ماضی کی، حال کی، مستقبل کی. کس چیز کی قسم کھا رہے اللہ؟ یہ سورج، چاند، ستاروں کی. کہ دیکھو، پوچھ لو ان سے اس قوم پر کیسے عذاب آیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. کیا قسم ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ اس قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں. اس قرآن پاک پر ہر مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ یہ 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تمام کے تمام انسان، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا اپنے آپ کو غیر مسلمان کہتے ہوں، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مایوس مت ہو، ہم تم کو کامیاب بنا سکتے ہیں بشرطے کہ کچھ شرائط کو تم پورے کر دو. اللہ ہمیں 4 شرائط ہم کو معلوم ہوتے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، جو حق پر ڈٹ جائیں اور دوسروں کو حق پر ڈٹنے کی دعوت دیں، وتواصوا بالصبر، جو صبر کریں اور دوسروں کو صبر کرنے کی دعوت دیں. آئیے ہم ان 4
کامیابی کے اصول جو ہم کو خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا، اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں تاکہ ہم کو کامیابی کی راہ ہموار کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط کامیابی کے لیے ایمان کی لگائی ہے، اور ایمان کی شروعات بھی اسلام کی شروعات کی طرح کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کلمے کے تمام شرائط کو پورا کرنا آپ کو مضبوط ایمان والا بناتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت کلمہ پڑھ کے اسلام میں تو داخل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتی جب تک کہ کلمے کے بنیادی شرائط کو زندگی بھر نہ عمل کر لے۔ کلمے کے بنیادی شرائط پر عمل کرنے کو اگر ایمان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی بات کا خیال کرتے ہوئے علماء حق نے ایمان کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے تحت بانٹا۔ ایمان مجمل کہتے ہیں ایمان کے جو 6 اراکین ہیں ان کو یاد رکھنا، ان کے حق ہونے پر یقین رکھنا۔ اگر ہم قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 پڑھیں گے تو ایمان کے 6 اراکین میں سے 5 ارکان کا ذکر اس میں آ گیا، اور ایک رکن ایمان کا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 یعنی سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں موجود ہے۔ یہ 6 ایمان کے اراکین یہ ہے آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخری، روز آخرت پر ایمان، والملائکتی، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتابوں پر ایمان۔ 5واں ہے والنبیین، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان۔ کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہم نے ہر چیز کی تقدیر کو طے کر دیا ہے۔ یہ 6 ایمان کے اراکین ہیں، اگر ہم ان کو یاد رکھ لیں، سمجھ جائیں اور ان کے حق ہونے پر یقین کریں تو اس کو کہا جائے گا ایمان مجمل۔ اور ان ایمان کے 6 اراکین کو اتنا ہی سمجھنا جتنا کہ اللہ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اقوال میں سمجھایا ہو، صرف اتنا ہی سمجھے۔ اس کو کہا گیا ہے ایمان مفصل۔ اور ایک اہم بات جو میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان کی جو 6 اراکین ہیں، صحابہ کرام کے بعد کسی اور شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایمان کے ان 6 اراکین کی کوئی بھی تعویل کرے، یعنی اپنی اپنی سمجھ سے سمجھانے کی کوشش کرے، یا پھر اپنی سمجھ سے کوئی ایسی بات سمجھیں جو نہ کبھی اللہ نے، نہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ کبھی صحابہ کرام نے سمجھایا ہو۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ تمام چیزیں آپ کو کامیاب عورت کے ضمن میں کیوں بتا رہی ہوں؟ وہ اس لیے کہ اگر کوئی عورت کو کامیابی کی شرط جو اللہ نے لگائی ہے اس کی پہلی شرط ہی معلوم نہ ہو تو ایسی ہر عورت کی ناکامی 100% طے ہے۔ آئیے اب ہم اللہ کی جانب سے دی گئی کامیابی کی دوسری شرط پر غور کرتے ہیں۔